23 مارچ کو حکومت پاکستان کی طرف سے ریاست پاکستان کی طرف سے ایوارڈز دیے گئے, صدارتی ایوارڈز پاکستان کے بہت بڑے بڑے کام کرنے والے لیجنڈز کو, اور انہی میں ایک لیجنڈ شخصیت جناب فاخر محمود صاحب موجود تھے. جی, فاخر محمود صاحب کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا, اور جو لوگ 90s میں جنہوں نے میوزک سنا ہے اور جو اس وقت بچے تھے یا جوان تھے, وہ فاخر محمود صاحب اور آواز بینڈ سے ضرور واقف ہیں. فاخر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم فاخر. جی السلام علیکم, ہاؤ آر یو؟ جی کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک جی, تھینک یو, بہت شکریہ سر, آپ نے وقت دیا ہمارے پروگرام کے لیے, اور بہت مبارک ہو آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. تھینک یو سر, شکریہ, تھینک یو. اچھا, یہ آپ کو اس سے پہلے پرائڈ آف پرفارمنس ملا تھا, اب آپ کو ستارہ امتیاز ملا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے وہ جو ٹیلنٹ ہے اس کو پراپرلی ریکگنائز کرنا شروع کر دیا گیا ہے, اور ان لوگوں کو ریکگنائز کرنا شروع کر دیا ہے جنہیں ہم آئیکونز کہتے ہیں. شکریہ, آپ مجھے اگر آئیکن کہہ رہے ہیں اور اگر سمجھتے ہیں تو تھینک یو, اپریشیٹ اٹ. جی, کوئی نہ کوئی تو ہے جو کہ بیٹھ کے کوئی نام وام کھنگالتا ہے, دیکھتا ہے, چھان پھٹک کر کے ہمارا نام ڈال دیتا ہے, تو اس کا شکریہ جو بھی وہ ہے. تو صحیح کیا جس شخص نے آپ کا نام کے, مطلب بڑی پازیٹیو بات ہے کہ آپ کا نام ڈالا گیا. آپ نے اس سوال کو بڑے مزے سے ویل لیفٹ کر دیا. نہیں, ویل لیفٹ نہیں کیا, کیونکہ مجھے تو نہیں پتا میرا نام کس نے ڈالا ہے, کیونکہ نہ میں زرداری صاحب کو جانتا ہوں, نہ میں کسی اور کو بیوروکریسی میں کسی کو جانتا ہوں. جب لاسٹ ٹائم مشرف صاحب نے کے زمانے میں ہوا تھا تب بھی میں کسی کو نہیں جانتا تھا, تو مہربانی, جن کو خیال آیا, جنہوں نے نام ڈال دیا, ان کا شکریہ. صحیح, تو اس کا مطلب پیور ریکگنیشن آف ٹیلنٹ. آئی گیس ظاہر ہے جی, 25-30 سال کام کیا ہے, تو ایوری فیو ایئرز اگر کسی کو کام کا آ جاتا ہے, کوئی خیال آ جاتا ہے, اور وہ تو اچھی بات ہے, فیلز ویری گڈ, بڑا اچھا لگتا ہے, انکریجمنٹ ملتی ہے. اور اسٹیٹ کا کوئی ایسے جب ریکگنیشن ملتا ہے تو کس کو برا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. اچھا, اور جو آپ نے کہا 25-30 سال گئے آپ نے, تو میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ 25-30 سال کام کرنے کے بعد کیسا فیل ہوتا ہے کہ جب آپ میوزک نہیں کر رہے ہیں اور اب آپ میوزک سین میں نہیں ہیں, تو ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فار یو ٹو اسٹے اوے فرام یور کور جاب؟ سستی, الگ نہیں ہو جاتے, سست ہو جاتے ہیں. کام چل رہا ہوتا ہے, دھنیں بھی تخلیق ہو رہی ہوتی ہیں, کمپوزیشنز بھی بن رہی ہوتی ہیں, ریلیز نہیں کر رہے ہوتے, یہ شیئر سستی. اینڈ ظاہر ہے میں اولڈ اسکول ہوں, تو سوشل میڈیا کے ساتھ ٹو کیپ اپ دا پیس ود سوشل میڈیا, وہ بڑے کم لوگوں کو کرنا آیا, مجھے نہیں آتا کرنا. تو اگر کوئی اچھی ٹیم, کوئی اچھے لوگ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوں, میری ہیلپ کر سکتے ہوں, تو آئی وڈ ریئلی بی ویری گریٹفل. یہ بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے اور آپ بھی کریں گے, اور بات آپ کی بالکل صحیح ہے. ہم اولڈ اسکول ہیں, سوشل میڈیا پر ہم لوگ اتنا زیادہ ایکٹیو نہیں رہ سکتے, اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اور جو بچے ہیں آج کل کے وہ بڑے ایکسپرٹ ہیں, اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو کیسے یہ ڈیل کرتے ہیں؟ اب دن میں 5-6 بار پوسٹ وغیرہ بنانا, یہ وہ سب کچھ کرنا, اٹس بڑا مشکل کام ہے. جو بچے کر رہے ہیں, جو لوگ کر رہے ہیں, بچوں کے علاوہ بھی جو لوگ کر رہے ہیں, میرے ہم اثر بھی جو کر رہے ہیں, ہیٹس آف ٹو دیم, بڑا زبردست کام کر رہے ہیں وہ. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اچھا, اور پھر پلیٹ فارم آ رہے ہیں, آپ ایک پلیٹ فارم کو پکڑنے کی کوشش کریں تو دوسرا چھوٹ جاتا ہے, دوسرے کو پکڑیں تو تیسرا چھوٹ جاتا ہے. یہ ایک بہت ہی ایک مشکل کام مجھے تو کم از کم لگتا ہے. بس وہ فالوورز کے ساتھ جڑے رہنا بڑا وہ کمال کا کام ہے. اور میں سست آدمی, ملنگ آدمی ہوں, مجھ سے اتنی محنت ہوتی نہیں ہے. محنت کی عادت بھی تھوڑی ختم ہوتی جا رہی ہے, تو بس جو بھی کہیں کاہلی کہہ لیں, لیکن میوزک بنتا رہتا ہے, دھنیں تخلیق کرتا رہتا ہوں میں, کام چلتا رہتا ہے, کام کرتا رہتا ہوں. لیکن ریلیز وغیرہ چونکہ سوشل میڈیا ڈپینڈنٹ ہو گیا اتنا کچھ, اس لیے تھوڑی وہاں پہ بھول چک ہوتی ہے. لیکن اب اس ستارہ امتیاز کے بعد ایک کک ملی ہے مجھے, ایک انکریجمنٹ ملی ہے, اینڈ میں امید کر رہا ہوں کہ نیکسٹ فیو ڈیز میں تھوڑا سا میں ری گروپ کروں, ری گیدر کروں سب چیزیں, اور ذرا تھوڑا اس طرف دھیان دو انشاءاللہ. زبردست. یہ تو پھر بریکنگ نیوز ہے, ہم بلکہ وہ جو لوگ 90s کا میوزک سنتے ہیں ان کے لیے بڑی یہ بریکنگ نیوز ہے. یار آپ کی میموری بہت شاندار ہے. کیونکہ 2000 میں آپ کا بینڈ ٹوٹا تھا, تو مجھے بالکل یہ یاد ہے کہ 2000 میں بینڈ آپ کا ختم ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد اب آپ دوبارہ آئیں گے. اچھا, یہ بتائیں جو دھنیں بناتے ہیں اس کا کرتے کیا ہیں پھر؟ دے بینگ کینڈ؟ یار کینڈ نہیں ہوتے, وہ پائپ لائن میں ہوتے ہیں, آدھے
ادھر ادھر کچھ کمپلیٹ, کچھ 70% کمپلیٹ, کچھ 50% کمپلیٹ. دیر آر سو مینی سانگز اینڈ سو مینی آئیڈیاز, اینڈ کچھ ایسے ٹاپکس بھی ہوتے ہیں جن میں آدمی تھوڑا گھبراتا بھی ہے. شاید اتنا بہادر نہیں ہوں میں, تو کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جن میں تھوڑا بندہ گھبراتا بھی ہے, خیال کرتا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب تھوڑا ٹائم آیا ہے کہ تھوڑا نڈر ہو کے تو کچھ چیزیں نکالنی چاہیے, ہر ٹاپک پہ تب آزمائی کرنی چاہیے. اور اتنا کچھ جو بچا کے رکھا ہوا کس کام کا, آئی تھنک 1 by 1 کر کے ریلیزز کرنے چاہیے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ ایسی ہوتی ہیں جن پر بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے, تو یہ کتنا ضروری ہے ایک آرٹسٹ کے لیے کہ وہ ایک ایکٹیوسٹ بھی ہو؟ نہیں, کوئی ضروری نہیں ہے ایکٹیوسٹ ہونا, کوئی ضروری نہیں ہے. ہم انقلابی کوئی کرانتی کار تو ہیں نہیں یار. ہم اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کام کے ذریعے ہم نے پیٹریوٹزم بھی جگایا ہے, ہم نے اور مدعے بھی بہت سارے جگائے ہیں. لیکن سوشل ایشوز جو ہیں ان کے اوپر میں نے تھوڑا کم کام کیا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کام کی ضرورت زیادہ تھی, وہ کرنی چاہیے. باقی انقلاب تو آج کل بچہ انقلاب پہ گانے بنا رہا ہے. ہم بھی اگر آپ کہیں گے تو ہم بھی ایک آدھ بنا دیں گے. اچھا, یہ بڑی امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ کام ہوتا ہے اور اس کے اندر ایکٹیویزم آ جاتا ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ انٹرنیشنلی بھی آپ نے بہت کام کیا ہے اور پاکستانی انڈسٹری میں بڑے بڑے لوگ زبردست کام کر رہے ہیں. ہالی ووڈ میں تو چلیں یا ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں بڑا بجٹ ہوتا ہے, بڑے زبردست کام کر رہے ہوتے ہیں. ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایز این انڈسٹری, میوزک انڈسٹری پاکستان کہاں کھڑا ہے دنیا میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ مجھے جو میڈل دیا ہے وہ ریاست نے دیا ہے, ریاست میں حکومت بھی آ جاتی ہے. ہم جو ہے, ہمارا میوزک انڈسٹری جو ہے وہ سٹرکچرڈ نہیں ہے. ہماری انڈسٹری یونیک, یہ انڈیجنس ہے, اور ہمارے آرٹسٹ اور بہت سارے ملکوں کے آرٹسٹ سے زیادہ بڑے ہیں کیونکہ وہ 1 man انڈسٹری ہیں. وہ میوزیشین بھی ہیں, وہ کمپوزر بھی ہیں, وہ شاعر بھی ہیں, وہ ریکارڈنگ بھی خود کرتے ہیں, مکس بھی خود کرتے ہیں, ماسٹر بھی کرتے ہیں. تو ہمارے آرٹسٹ جو ہیں دے آر بیٹر دین اے لاٹ آف میوزیشینز اینڈ ادر آرٹسٹ آف ادر کنٹریز, کیونکہ یہاں پہ کوئی اسٹرکچرڈ نظام نہیں ہے. نہ کوئی ریکارڈ لیبلز اس طریقے کے ہیں جیسے انڈیا میں ہیں یا جیسے اور ویسٹ کے اندر ہمیشہ سے تھے. ہمارے یہاں پہ آرٹسٹ اپنے آپ کو خود ہی تخلیق کار بھی ہیں, وہ اور ریلیز بھی خود کرتے ہیں, اور وہ سب کچھ خود کرتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے. ہم لوگ بھی اسی طرح تھے, سیلف ٹاٹ تھے, اور ہم نے بزنس بھی خود کرنا تھا, ہم نے اپنی کریٹیوٹی بھی خود کرنی تھی, ہر چیز خود کرنی تھی. تو ہماری بہت ایک یونیک سچویشن ہے, ہماری انڈسٹری بہت یونیک ہے. اینڈ آئی ووڈ ریٹ آور میوزیشینز اینڈ آور آرٹسٹ رائٹ اپ دیئر بیٹر دین اینڈ ہائر دین ان اسٹیچر a lot of other countries in the region. بڑی زبردست بات ہے. لیکن پھر جب ایوارڈز کی بات ہے تو آسکرز یا گریمیز وغیرہ یہ پھر بھارت والوں کو یا ویسٹ والوں کو ہی مل رہا ہوتا ہے, ہمارے والوں کو نہیں مل رہا ہوتا. تو یہ کیوں ہے ایسا؟ ان کا کلاؤڈ بڑا ہے, ان کی ٹریڈیشن ان کی چلی آ رہی ہے میوزک کی. ہمارے کبھی ہمارا نظام چینج ہو جاتا ہے, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, کبھی میوزک پیچھے, کبھی آرٹ آگے, کبھی آرٹ پیچھے. ہم لوگ ایک اسٹیبلٹی سے, ایک کنٹینیوٹی ہماری ہے ہی نہیں نظام کے اندر. اب پچھلے کچھ سالوں سے بہتر ہے کہ تھنگز آر گڈ. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈرامہ, میوزک, آرٹ, کلچر, یہ سب چیزیں ایک ڈائریکشن لے لی ہیں اور یہ چلتی جا رہی ہیں. ورنہ پیچھے ضیاء صاحب آئے تھے, انہوں نے کچھ اور کر دیا, پھر کوئی اور آیا, اس نے کچھ اور کر دیا. تو اس لیے ہمارا کافی ڈگمگ وہ گنجل پڑتے جا رہے تھے چیزوں کے. اب پچھلے کچھ سالوں سے چیزیں بہتری کی طرف ہیں, ایک ڈائریکشن مل گئی ہے اور ایک کنٹینیوٹی ہے. انڈیا میں یہ تقریباً 100 سال سے کنٹینیوٹی چلی آ رہی ہے, اس لیے ہمیں ٹائم لگے گا ٹو کیچ اپ. لیکن بہرحال وی آر گیٹنگ دیئر اینڈ انشاءاللہ ول سون گیٹ دیئر. بالکل. اور جو نئے لوگ چاہتے ہیں اس میوزک کی فیلڈ میں, ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑا آرٹسٹ بنے. کیا ایسی 2-3 کوالٹیز ہیں جو کہ کسی بھی میوزک آرٹسٹ کو بڑا آرٹسٹ بناتی ہیں؟ کیا کرنا چاہیے انہیں؟ میوزک ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ لے کے پیدا ہوتے ہیں, گفٹ ہوتا ہے. If you're gifted and if you think you have the gift, then آپ کو اپنے ٹیلنٹ کو پھر نرچر کرنا ہے, ہارنس کرنا ہے, پالش کرنا ہے آپ کو. اینڈ وہ بس وہی کرنا ہے, آپ کو محنت کرنی ہے. دیٹس آل یو نیڈ ٹو ڈو. اف یو تھنک یو ہیو دا گفٹ, یو ہیو دا ابیلٹی, اگر آپ لے کے پیدا ہوئے ہیں آرٹ کو, سنگنگ کو, کیونکہ ہر کوئی گا نہیں سکتا, ہر کوئی دھن بنا نہیں سکتا, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ یہ کام کر سکتے ہیں, دین you absolutely need to harness your talent, you need to polish your talent and you need to work hard. آپ کو محنت کرنی ہے, that's all you need to do. سکسیس کے لیے صرف اور صرف محنت, یہی ایک رول ہے. جی بہت شکریہ ادا کریں گے. فاخر محمود ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہیں بہت مبارکباد ہو کہ انہیں پاکستان کے ایک بہت بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا ایک مرتبہ پھر. اینڈ obviously پیور ٹیلنٹ, شیئر ٹیلنٹ, اور ہم سب ان کے مداح ہیں. جی تھینک یو فاخر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ملاقات کرتے ہیں.